براہ راست جو چیز اس سے ٹچ کرے گی اس میں گرمی زیادہ آئے گی، اس کے بعد اس گرم چیز سے کچھ اور ٹچ کر دیجیے تو اس میں گرمی نمبر 3 پر آئے گی. آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں جو بیٹھے ہیں اور آپ سے تربیت حاصل کی ہے، ان کی حرارت ایمانی جو ہے وہ تو ساری امت سے بڑی بھی ہونی چاہیے نا. اس لیے کہ براہ راست فیض حاصل کیا ہے بارگاہ نبوت سے. وہ میں نے کہا کہ آگ سے جو چیز براہ راست ٹچ کر رہی ہے اس کی حرارت اور اس کی حرارت کے بیچ میں کئی واسطے آ رہے ہیں، یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ صحابہ کا مقام اسی لیے سب سے بڑھ کر ہے. جو لوگ صحابہ کے بعد کسی اور کے درجے کو اونچا قرار دیتے ہیں یا ان کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہے کہ صحابہ بھی پیچھے مگر ان کو آگے، وہ اسلام کے مزاج کو اور عقل کے جو فیصلے ہونے چاہیے اس کو اور نیچرل جو بات ہے اس کو سب کو بدل دیتے ہیں. صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. پیغمبر کے بعد صحابہ کے من حیث الجماعت بلکہ من حیث الفرد صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے. اسی واسطے بات تو بدل جائے گی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، واقعہ مشہور واقعہ کہ امیر معاویہ، چونکہ اسی طرح سوال کیا تھا اور امیر کا لفظ میں اس لیے یہاں بول رہا ہوں کہ وہ یہ لفظ بول کر کے بعض سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا درجہ جو ہے دنیا دار بادشاہوں کے جیسا ہے، اور کیا نام ہے ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام یقینا بہت اونچا ہے، خلیفہ راشد، نو ڈاؤٹ، کوئی شک اس میں نہیں. مگر سوال یہ کہ وہ جو مشہور ہوئی بات کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں، ان دونوں میں جو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا میں نے غلط کہہ رہا ہوں، حضرت علی میں نہیں، حضرت امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جو تھے ان کے بارے میں امت کا یہ کہنا ہے، علماء امت کا، کہ اگر کوئی 5واں خلیفہ راشد ہے تاریخ اسلامی میں تو عمر ابن عبدالعزیز ہوئے. 2.5 سال کی ان کا دور خلافت ہے، مگر بے مثال. واقعہ یہ ہے کہ اگر عمر ابن الخطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی نمونہ خلافت کے سلسلے میں کسی نے پیش کیا ہے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو یہ سوال تھا کہ امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز ان دونوں میں سے آپ کس کو درجہ کس کا آپ اونچا سمجھتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کیوں؟ امیر معاویہ کون ہوئے جن کے بارے میں ذہن یہ بنا کہ ان کے ہاں تو دنیا کی بادشاہت تھی، اور عمر ابن عبدالعزیز کون ہوئے جن کے لیے یہ مانا گیا کہ اگر 5ویں خلیفہ راشد کوئی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز ہے. اب ہے سوال اس وجہ سے امام شافعی نے کیا جواب دیا؟ امام شافعی یہی ہے وہ علم صحیح اور خالی اندھادھند تقلید میں یہی تو فرق ہے. علم صحیح ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے درمیان فرق پوچھتے ہو؟ قسم ہے خدا کی کہ حضرت معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ہیں، اس گھوڑے کے ناک کے نتھروں میں جو غبار ہے اس غبار کے برابر امت کا کوئی فرد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ ہے، نبی کی صحبت ہے، براہ راست نبی کی معیت میں جو تحریک اور جدوجہد میں شریک ہوا ہے اس کا مقام ہی بہت اونچا ہے. مجھے بتائیں کوئی، بار بار میں اس کو کہہ چکا ہوں، کس شخص کے بارے میں گارنٹی سے آپ دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ چاہے وہ مر چکا چاہے زندہ ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ رہا. امید ہی کر سکتے ہیں. آپ 90% کر لیجئے، 80% امید کر لیجئے، میں کہتا ہوں 99% امید کر لیجئے کہ جنت میں جائیں گے، مگر 100% یہ یقین کے ساتھ یوں کہیں یہ آدمی، میں یقین سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ آدمی جو مر چکا ہے یہ زندہ ہے، یہ جنتی ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. مگر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے بارے میں آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں، قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا. ہمارے پاس تو کوئی اور دوسرا ذریعہ ہے ہی نہیں اس اطلاع کا. اللہ نے فرما دیا قرآن شریف میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہے، اللہ سے وہ راضی ہے، تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شک رہ گیا؟
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کا مقام تو بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لا تجد قوم، یہاں جو آیت آپ کے سامنے ہے، یہ خالی ایک فلسفے کی حد تک نہیں ہے، ایک تھیوری نہیں ہے، اس امت نے اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کر کے دکھلا دیا۔ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو دوست بنائیں، دلی دوست، دل سے ان کو پسند کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل ہیں، اس کا عمل کر کے بتلایا ہے۔ چنانچہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، کون؟ مشہور صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں اسلام کی کاشت کرنے والے پہلے فرد مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی کو انہوں نے قتل کیا، حقیقی بھائی کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں 10 راستے ہو سکتے ہیں کہ پہلو بچا لے جائیں، بھائی ٹھیک ہے کافر ہے، مقابلے میں آیا، کوئی اور مار لے گا، میں کیوں ماروں، میرا تو بھائی ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں، خود مارا ہے۔ اور کیا نام ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے تھے، جب بعد میں مسلمان ہو گئے، کہا ابا جان کتنے موقع وہ آئے کہ آپ میرے نشانے پر تھے، مگر میں پہلو بچا گیا، یعنی آخر کو میرے ابا ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیا اگر یہ جواب دیتے ابو بکر، کیا نقصان ہوتا اگر ان کا جواب یہ ہوتا چل بیٹے اللہ کا شکر ہے کہ تو نے مجھے نہیں مارا اور پھر تو مسلمان بھی تو ہو گیا، بہت اچھا۔ اگر یہ جواب دیتے تو مجھے بتائیے کیا غلطی تھی اس جواب میں۔ لیکن یہ ایک جواب زیادہ سے زیادہ وہ ہوتا کہ جو میں بھی دے سکتا ہوں اور آپ بھی دے سکتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا، مگر پھر مجھ میں اور ابو بکر میں فرق کہاں سے ہوتا؟ اگر یہی جواب وہ دیتے تو یہ جواب تو میرے منہ سے بھی نکل سکتا ہے اور آپ کے منہ سے بھی، مگر وہ جس نے فیض پایا ہے بارگاہ نبوت سے، اس کا مقام ان باتوں سے کہیں اونچا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تیرے نشانے پر آیا، تو نے چھوڑ دیا، مگر تو میرے نشانے پر نہ آیا، اگر میں دیکھ لیتا تو قسم خدا کہ میں نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ فرق وہی ہے جو کہ رشتہ جو ہے اصل رشتہ ہے ایمان کا، جب ایمان کا رشتہ نہ رہا 1000 رشتہ اس کے سامنے قربان ہے۔ آپ کہیں گے کتنی سخت ہے بات، کیسے سخت بات ہے؟ دل میں محبت کئی چیزوں کی ہوگی، مگر کیا کئی چیزوں کی یکساں محبت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ فرق تو ہوگا، پرسنٹیج تو ہوگا، ایک چیز سے اگر 100% محبت ہے دوسری چیز سے 90% ہوگی، تیسری سے 80% ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% دو مختلف چیزوں سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کوئی نظام ایسا نہیں آپ بتا سکتے کہ جس کے اندر دو مختلف مستقل چیزیں ایکول ہوں اور ایک ہی ٹائم میں ہوں، نہیں ہو سکتا۔ جب دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی محبت دوسرے سے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ بھی اللہ کے مقابل، اللہ سے دشمنی رکھنے والا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ اگر اپنی اولاد کے دشمن کو سے محبت نہیں کر سکتے، اللہ سے دشمنوں سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں خود، یہ اگرچہ گفتگو ہو رہی منافقین کے تعلق سے، مگر میں اس لیے تفصیل سے بول رہا ہوں، بدقسمتی سے ہم اس دور کے مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ ہمیں دوسروں کی تہذیب، کلچر اچھا لگتا ہے، دوسروں کا تمدن اچھا لگتا ہے، دوسروں کی سویلائزیشن اچھی لگتی ہے، دوسروں کا قانون اچھا لگتا ہے، دوسروں کے بائی-لاز اچھے لگتے ہیں، دوسرے کانسٹیٹیوشن اچھے لگتے ہیں، ساری چیزیں دوسروں کی اچھی لگتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ 1000 تعبیریں کریں گے، گھیر چیپ کر گھوم کر یہ لائیں گے، کسی طرح سے اس کی گنجائش نکل جائے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بات بتاؤں، جو کچھ میں سنتا رہتا ہوں اور میرے پاس جس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں اور لوگ باتیں کہتے رہے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں یہ قرآن کی فلانی آیت جو ہے وہ تو منسوخ ہے۔ ارے قرآن کی آیت کو آپ اتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی، کوئی نالج ہے، کوئی علم ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کی اپنی رائے ہے، اس کی اپنی تھنکنگ ہے، اس کا عمل ہے، سمجھ میں آئے، وہ اس سے میل نہیں کھا رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کیا ہے وہ مسلمان، کتنے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ بھائی کیسے کہہ رہے ہو؟ تم محدث ہو، کون ہو تم آخر جو اس طرح بات کہہ رہے ہو؟ اتنی جرت دین کے معاملات میں تو کانپ جاتا ہوں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرا ایمان حد درجے کمزور ہے، مگر یہ گستاخی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ میں یا کوئی فرد جو ہے وہ ایمان کا مدعی اور قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کوئی بات اس کے دماغ میں ایسی آئے یا کوئی لفظ اس کے منہ سے ایسا نکلے کہ جو غیر محتاط ہو۔ کافروں سے پھر کیا رونا روئیں گے جا کر کے کہ جب جو قرآن اور حدیث کے تعلق سے وہ باتیں کہ جب ہم اس سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ یہ حالت ہم لوگوں کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کرشمہ کس چیز کا ہے؟ کرشمہ اس کا ہے کہ ہر چیز محبوب ہے مگر اللہ محبوب نہیں۔ ایمان کا دعویٰ ہے مگر محبت اللہ سے جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو کہ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وہاں کی جواب دہی کی فکر ہوگی تبھی زندگی کا رخ صحیح ہوگا۔ یوادون یہاں ہے، میں نے اس لیے ترجمہ کیا تھا دل سے چاہنا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی قسم کا آپ تعلق نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ دل سے چاہنا ایز اٹ از، جیسا وہ ہے ویسے کہ ویسی اس کو پسند کرنا، یہ بات اس سے روکا گیا ہے۔ مودت اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مدارات، تعلقات، معاملات، ان سب کی اجازت ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ کسی ایسے اسٹور سے سامان نہیں خریدیں گے کہ جو مسلمان نہیں، یا متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں۔ بہت اچھا ہے، یہ بالکل الگ بات ہے کہ ہم لوگ ترجیح اس کو دیں، پرائرٹی اس کو دیں، جتنا ممکن ہو سکے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ہمارے معاملات انہی سے ہوں، تعلقات انہی سے ہوں، کھانا پینا، مجلسیں، سوشل لائف ہماری جو ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، فرمایا کسی کو، جو صحابی کو آپ نے فرمایا کسی موقع پر کہ تو دیکھ تیرا ساتھ کھانے والا کون ہے، تیرے دسترخوان پر کھانا کھانے والا کون ہے، اس کو بھی دیکھ۔ متقی اور پرہیزگار تیرا کھانا کھانے والے ہونے چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو آپ یوں دیکھیں تو متقی ہے کہ فاسق ہے، یہ وہ مطلب نہیں ہے۔ منشا یہ ہے کہ تیرے دسترخوان پر کھانا، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ تیرے گھر میں آنا جانا کس کا ہے، تیری دوستیاں کس سے ہیں، تیرے تعلقات کس سے ہیں، تیری مجلسوں میں کون آتا جاتا ہے، وہ ہے دیکھنے کی بات۔ کیونکہ یہ سوال کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم دوست کس کو بنائیں، یہ سوال تھا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا دوست ان کو بناؤ کہ جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو، جن کی باتیں سنے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، جن کے عمل سے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہو، عمل کو دیکھ کر ایسے لوگوں کو دوست بناؤ اور ایسے لوگ تمہارے دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے، ہمیں سارے معاملات میں مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی دکانیں، گروسری کی، اس کی وہاں مکھیاں مارتے رہتے بیچارے، سمجھ میں آیا کون آیا، اے اللہ بھیج، اے اللہ بھیج، کس کے واسطے وہ لے کے بیٹھے ہیں؟ معلوم ہے ان کو، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کی دکان پر کافر آنے والا نہیں ہے۔ وہ بھی جانتا تھا، جب اس نے دکان کھولی تھی یہ سمجھ کر کھولی تھی میرے مسلمان بھائی آئیں گے، لیکن مسلمان بھائی وہی سامان لینے کے لیے جو اس کی دکان پر رکھا ہوا ہے، اس کی دکان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور کافر کی دکان پہ جا کر خریدتے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو کہہ چکا ہوں یہاں اپنی تقریروں، یہ غلط ہے۔ تو مگر یہ تو ایک الگ مسئلہ، اور خاص طور پر مجھے بات بہت بڑھتی دوسری طرف جا رہی، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے
کہ جو لوگ اتحاد امت اور امت کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے لچھےدار تقریریں کرتے ہیں اور بڑے جناب ان کے پیغامات نشر ہوتے ہوں گے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حلال ہے، کوئی حرج نہیں، کافر کے یہاں کھا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، اس کی دکان سے کھا لیجئے، یہ تو حلال ہے، یہ سب چیز۔ بھائی سارے چیزوں سے بڑھ کر یہ چیز کیوں نہیں پیش نظر ہے کہ ہماری امت کا اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے مسلمان بزنس مین کا بزنس ہمارے ذریعے سے نہ بڑھے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ دکانیں ہماری ٹھپ اور مسلمان جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک ہے مسئلہ شرعی یہ کہ آپ اگر کسی کافر کی دکان سے آپ سامان خریدیں تو یوں نہیں کہنے کہ حرام ہے، یوں نہیں کہنے کہ ناپاک ہے، یوں نہیں کہیں گے ناجائز ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو وہ ہے معاملات۔ آپ کسی کافر کو اپنے یہاں ملازم رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کافر کے ہاں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جائز کام ہے، ناجائز حرام کاموں کے لیے ملازمت نہیں کی جا رہی ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ ہے معاملات۔ جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ روکا جا رہا ہے دل سے کسی کو پسند کرنا ایز اٹ از، یہ ہے وہ چیز یوادون۔ اسی لیے ایک صوفیاء نے یہ حدیث سے دو لفظ نکالے ہیں اولیاء اللہ نے، حب فی اللہ بغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت ہو اور اللہ کی خاطر کسی چیز کی ناپسندیدگی ہو۔ تو جس کو اللہ ناپسند کریں ہم کو ناپسند، جس کو اللہ پسند کر لیں آنکھ بند کر کے وہ پسند۔ ہم دلیل اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ اللہ نے پسند کیا اور اللہ کے رسول نے پسند کیا۔ ہماری عقل اس کی حکمتوں کو سمجھتی ہو کہ نہ سمجھتی ہو؟ حضرت میں بار بار اس واقعے کو سنا چکا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ہے کہ نبی کریم، کون ہے حضرت انس؟ جن کو ان کی اماں نے لا کر کے بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ڈال دیا کہ یا رسول اللہ بس آپ کے لیے ہے، ختم، لا کے ڈال دیا۔ 10 سال تک انس رضی اللہ عنہ مدنی زندگی میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور خدمت کرتے رہے اور ماں نے ڈال دیا لا کر۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک روز میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ میں سے انگلیوں سے کوئی چیز تلاش کر کر کے نکال کر کھا رہے ہیں۔ شوربہ آپ کو پسند تھا، سامنے آیا جس کو سوپ، گوشت وغیرہ کا سوپ، شوربہ، یہ آپ کو پسند ہے۔ آپ نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ 2 کھانے جو ہیں وہ فرمایا سرکہ اور شوربہ، ان کی آپ نے تعریف فرمایا کہ یہ بہت اچھے کھانے ہیں کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو شوربہ زیادہ ہوتا تھا، تو وہ دیکھا کہ وہ کوئی چیز انگلیوں سے نکال کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کدو ہے، سمجھ میں آیا، جو لمبا کدو جس کو کہتے ہیں وہ آپ اس کو نکال کر کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ پسند ہے۔ انس یہ کہتے ہیں اس دن سے مجھے بھی یہ پسند ہو گیا۔ کوئی دلیل ہوگی، کوئی دلیل ڈاکٹروں کے پاس، سمجھ میں آیا، اور اسی طرح سے نیوٹریشن والوں کے پاس جا کر پوچھ لیجیے بھائی کدو کے فائدے کیا ہیں۔ مگر انس رضی اللہ عنہ نے پہلے جا کر نیوٹریشن والوں سے تحقیق نہیں کی کدو اللہ کے رسول کو کیوں پسند تھا، اور جب معلوم ہوا کہ ہاں اس میں نیوٹریشن کی وجہ سے جو ہے یہ فائدے ہیں تب پسند کرے، نہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہوا ہے اس لیے اس دن سے مجھے بھی پسند ہو گیا۔ یہ ہے ایمان۔ میں تو اس کو ایمان سمجھتا ہوں اور اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو اللہ فرما دیں، جو اللہ کے رسول فرما دیں اور جو اللہ کے رسول کر دیں، اس کے مقابلے میں سارے عقلی دلیلیں سب بیکار ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے لوگ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان لکھا ہے، یعنی ایسا جیسے نقش ہو جائے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دلوں میں ایمان نقش ہو گیا ہے۔ یہ ہے ایمان کہ جنہوں نے کسی کے پرواہ نہیں کی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ بھائی صحابہ کا مقام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت، تو یہ قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ یہ آیت تو ہے ہی خیر، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا، وہ تو آ چکی نا آیت، آپ بار بار سن چکے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کے بیٹے کا مسئلہ جو تھا، کیا ہوا تھا مسئلہ ہے نہیں کہ جب وہ طوفان آیا تو بیٹا کافروں میں تھا کہ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين،
نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا جب طوفان آیا اور پانی بڑھنا شروع ہوا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، سوار ہو جا ہماری کشتی میں، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا میری فکر چھوڑ دیجئے، پانی کہاں تک جائے گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا میں، میری فکر چھوڑ دیجئے، میں ان کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام تو جانتے ہیں، سمجھے، رموز خیش را خسرو ما دانند، نبی جانتے ہیں قدرت کے کرشموں کو، یہ عذاب ہے، یہ عذاب آیا ہی تباہ کرنے کے واسطے، یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، جس پر اس کا رحم ہو جائے وہی بچے گا، کس ہوا میں ہو۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ موج آئی اور ابا کو الگ کر چکی اور بیٹے کو الگ کر دیا، رشتہ ختم ہوا۔ اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا، ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب عذاب آنے والا تھا کہ ہم بچائیں گے تجھے بھی اور تیرے اہل کو بھی، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہاں نوح علیہ السلام اس کو بیس بنا کر دعا کر رہے ہیں، خداوندہ یہ بیٹا تو میرا اہل ہی تو ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، کیا مطلب، بچائیے اس کو، بتائیے دنیا میں کی نظروں میں دنیا کا قانون، سارے ملکوں کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ باپ سے جو کمر سے جو اولاد ہوئی ہے صلب سے، وہ بیٹا ہے کہ نہیں، وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ آدمی حیران ہو جائے گا، لیس من اہلک، اور فرمایا انہ عمل غیر صالح، دلیل یہ ہے کہ تمہارا عمل اور اس کا عمل اور، تمہارا راستہ اور اس کا راستہ اور، جس کو تم چاہتے ہو اس کو یہ ناپسند کرتا ہے، جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس کو یہ پسند کرتا ہے۔ کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ سمجھائی نہیں بات؟ یہ بڑا فرق ہے نا، ایک کا رخ مغرب کو، دوسرا کا رخ مشرق کو، دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ انہ عمل غیر صالح۔ اور اتنا کہہ کر کے نہیں چھوڑ دیا، آگے ڈانٹ ہے زبردست، اور نبی اس ڈانٹ کی تاب نہیں لا سکتا۔ ہم تو ہزاروں ڈانٹیں سنتے رہتے ہیں، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی، اور پھر مست ہیں، مگر نبی نہیں ڈانٹ برداشت کرتا۔ اس کے بعد ڈانٹ ہے کیا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کا ہم سے سوال مت کرو۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کیسا جوش آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے قانون مقابلے میں بیٹا، قرآن کا حکم مقابلے میں بیٹی، حدیث کا حکم مقابلے میں اپنی خواہشات۔ خود فیصلہ کر لیں ہم لوگ کہاں ہیں۔ اس لیے یہ صحابہ کا عمل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اللہ کے قانون، اور اگر میں نے اسی لیے میں تفصیل بول رہا ہوں کہ عقلی جو ہے دلائل اس کے عین مین مطابق ہے صحابہ کا عمل۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس کا 1000واں حصہ تو کم سے کم ہم کو عطا ہو جائے، تب بھی ہم واقعہ یہ ہے کہ ولایت کے اعلی مقام پر پہنچ جائیں گے، اگر ان صحابہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریق عمل اور اس جذبہ ایمانی کا 1000واں حصہ بھی ہم کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ یہ دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ایسے ہی نہیں ان کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا اتنی بڑی قربانی دینے والوں کو۔ فرمایا اللہ اپنی طرف سے
روحانی ان کی مدد فرمائے گا. یہ بہترین اچھا ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ لفظ روح کے یہاں بہت سے مفسرین نے بہت سے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے میں اگر اس کو تھوڑا سا ترجمہ اس طرح کر لوں کہ اللہ ان کی روحانیت کی مدد فرمائے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ سب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں تو تائید ہوئی اللہ کی طرف سے، وہ جو ایدہم بروح من، دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگیوں میں تو اللہ کی تائید ہوئی، اور آخرت میں ان کو جنت اور ہمیشہ کے لیے وہاں ان کا جنتوں میں ٹھکانہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی جن کو یہ مقام حاصل ہو گیا. اولئک حزب اللہ، آپ دیکھ لیجئے پیچھے جو آیت گزر چکی ہے، کہاں وہ جو آیت نمبر 19، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان کا ان پر قابو ہو گیا، اس لیے شیطان نے اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیا، بھلوا دیا. وہاں فرمایا تھا کہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے. اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو شیطان کی جماعت جو ہے وہ آخرکار نقصان میں رہے گی. اس کے مقابلے میں یہاں فرمایا یہ لوگ جو ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت حقیقتاً کامیاب وہی ہے، کامیاب انہی ہیں، انجام کے اعتبار سے انہی کو کامیابی ملنی ہے. بس انشاءاللہ دوسری سورہ آئندہ ہفتہ.